نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ جیسے آپ اپنی بہن کو اس کے سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں، کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پھسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین مت کر لیا کرو، جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرے، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنے ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے ہیں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزار نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ جس کی کوئی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ حیرت ہے اس دوست پر جس کے دوست کے گریبان کو کوئی چھو جائے اور وہ کھڑا دیکھتا رہے۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ پہلا، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ تیسرا، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔